بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسائل رمضان کورس میں روزہ کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اب اگلا موضوع ہمارا روزے دار کے منہ میں چینی کا گھلنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ روزے کے حالت میں منہ میں کوئی ایسی چیز رکھنا کہ جو گھل جاتی ہو، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی روزے دار نے اپنے منہ میں چینی کے دانے رکھیں اور اگر وہ گھل کر لعاب یعنی تھوک کے ذریعے حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسے مثال سے آپ یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی روزے دار نے بچے کو اپنے منہ میں ٹافی توڑ کر دیا، یعنی منہ میں اس نے ٹافی رکھا توڑ کر پھر بچے کو دیا، تو اگر ٹافی کے ذرات اس کے دانتوں میں چپک گئے اور وہ بعد میں گھل کر اگر لعاب کے ذریعے حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ہم سحری کرتے ہیں اور کوئی میٹھی چیز یا گھلنے والی چیز دانتوں میں چپک جاتی ہے اور بعد میں پھر وہ گھل کر لعاب کے ذریعے حلق سے نیچے اتر جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ سحری کرنے کے بعد اچھے طریقے سے منہ وغیرہ کو صاف کر لیا جائے۔ پھر ضمناً اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے ذرات دانتوں میں پھنسے رہ جاتے ہیں، جیسے روٹی یا گوشت وغیرہ کے ریشے دانتوں میں پھنسے رہ جاتے ہیں، تو اگر یہ لعاب کے ذریعے حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر کیا حکم شرع ہوگا؟ تو مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر کھانے کے ذرات جیسے روٹی یا گوشت کے ریشے وغیرہ اگر چنے کے مقدار سے کم ہے، چنے کے سائز سے اگر کم ہے اور خود بخود اگر وہ لعاب کے ذریعے حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر وہ کھانے کے ذرات جیسے روٹی یا گوشت کے ریشے وغیرہ اگر چنے کے مقدار یعنی چنے کے سائز سے اگر بڑا ہے یا چنے کے سائز کا ہی ہے اور وہ اگر لعاب کے ذریعے حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ اچھے سے یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص نے یعنی دانتوں میں اس کا کوئی چیز پھنسا ہوا تھا، کھانے کے ذرات پھنسے ہوئے تھے، اگر اس نے اسے نکال کر دیکھا یعنی منہ سے اس نے باہر نکالا پھر اسے دوبارہ منہ میں لے کر اگر اس نے نگل لیا تو اب ایسی صورت میں چنے کی مقدار وغیرہ نہیں دیکھیں گے، اب چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس نے نکال کر یعنی منہ سے نکال کر دوبارہ نگلا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر دانتوں میں پہلے سے پھنسا ہوا تھا، اس نے نکالا نہیں منہ سے بلکہ لعاب کے ذریعے اگر وہ حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر دیکھیں گے کہ چنے سے بڑا ہے یا چنے سے چھوٹا۔ اگر چنے سے کم ہے اس کا سائز تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور چنے یا چنے کی مقدار سے زیادہ اس کا سائز ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو اس میں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ سحری کرنے کے بعد اچھے طریقے سے دانتوں کو صاف کر لیا جائے تاکہ روزہ فاسد نہ ہو جائے ہمارا۔